ابو بکر صدیق کون ہے؟ کیا مقام ہے ان کا؟ کیوں ہم ان کا اتنا احترام کرتے ہیں؟ میں کوشش کروں گا کہ آج ان سوالوں کے جواب آپ کو مل جائے۔ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں تو صاف صاف ان کا ذکر کیا ہے، یعنی ابو بکر صدیق کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ قیامت تک جب تک قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ابو بکر صدیق کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کہاں ہے قرآن میں؟ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے نبی کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، یاد کرو جب میرا نبی مکہ سے نکل رہا تھا، ہجرت کا سفر تھا، ثانی اثنین، اور میرا نبی اکیلا نہیں تھا، میرا نبی ایک اور انسان کے ساتھ تھا، وہ دو لوگ تھے۔ اذ ہما فی الغار، اور وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور یاد کرو جب میرا نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو یہ مقام نہیں دیا۔ صحابہ کا تذکرہ ہوا ہے قرآن میں، مگر علی العموم ہوا ہے، کامن جنرل انداز میں ہوا ہے۔ کسی ایک شخصیت کو قرآن نے نبی کا ساتھی نہیں کہا ہے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اذ یقول لصاحبہ، جب میرا نبی اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اور جب میرے نبی نے اپنے ساتھی سے یہ جملہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سکون نازل کر دیا۔ کن کے اوپر؟ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں سکون نازل کرنے والی جو ذات ہے جس کے اوپر سکون نازل کیا گیا وہ رسول بھی ہو سکتے ہیں اور ابو بکر صدیق بھی ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ گھبرا تو وہ رہے تھے، رسول تھوڑی گھبرا رہے۔ اللہ نے ابو بکر کے اوپر سکون نازل کیا، ابو بکر وہ شخصیت ہے۔ تو یہاں تو صاف صاف حضرت ابو بکر کا ذکر کیا گیا، اور دو جگہ اور قرآن میں حضرت ابو بکر کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورۃ اللیل کے اندر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ انسان جو متقی ہے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال عطا کرتا ہے، اپنا مال دیتا ہے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، وہ کسی کا احسان اتارنے کے لیے صدقہ نہیں کرتا، خیرات نہیں کرتا۔ بھئی ایک ہوتا ہے نا، آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا تھا، مجھے موقع ملا، میں نے آپ کی مدد کر دی۔ ابو بکر صدیق ایسا نہیں کرتے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، میرا وہ متقی بندہ کسی کا احسان نہیں اتارتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بدلے کی طلب نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی اکثریت کہتی ہے کہ اس آیت سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیسے والے نہیں تھے، بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، تاجر تھے، لیکن ان کا ایک کام تھا۔ اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے زیادہ تر کمزور طبقے کے لوگ تھے، غلام زیادہ تھے۔ حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت صہیب رومی، یہ سب غلام لوگ تھے، کمزور لوگ تھے۔ اب ان کے مالک ان کے اوپر بڑا ٹارچر کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان غلاموں کو آزاد کرتے تھے، پیسہ دے کر کے، منہ مانگی قیمت میں آزاد کرتے تھے۔ گھر آتے تھے، باپ کی ڈانٹ سنتے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا ابو قحافہ۔ وہ ڈانٹا کرتے تھے کہ تم غلاموں کو آزاد کرتے ہو، یہ کمزور لوگ، غریب لوگ، ان کو تم آزاد کرتے ہو، ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تم پیسہ ویسٹ کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو۔ باپ کی کھڑکیاں سنتے تھے، باپ کی ڈانٹ سنتے تھے، مگر یؤتی مالہ یتزکا، ابو بکر وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ یہ دوسرا مقام ہے قرآن میں جہاں حضرت ابو بکر کا تذکرہ کیا گیا۔ اور تیسرا مقام قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔
کہ وہ نبی جو سچائی کو لے کر کے آئے اور وہ شخصیت جس نے نبی کے اوپر اترنے والی سچائی کی تصدیق کی، دونوں متقی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی علماء کہتے ہیں کہ تصدیق کرنے والے سے مراد صدیق ہیں، ابو بکر صدیق۔ اللہ کے نبی کو بھروسہ تھا دنیا میری بات جھٹلا دے، ابو بکر میری بات نہیں جھٹلا سکتا۔ بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ، تم سے پہلے کے دور میں ایک آدمی اپنی گائے کے اوپر سوار ہو گیا، گائے کو سواری کے لیے استعمال کرنے لگا، تو گائے بولنے لگی، گائے نے کہا اتر میری پیٹھ سے، ہم سواری کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، ہمارا کام کھیتوں میں کام کرنا ہے، کھیتوں کو جوتنا ہے۔ گائے اور بیل کو اللہ تعالیٰ نے سواری کے لیے نہیں بنایا، اس کے اوپر چڑھنے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے اتنا واقعہ بیان کیا، صحابہ نے کہا سبحان اللہ ابقرۃ تکلم، اے اللہ کے رسول بڑی عجیب بات بتا رہے ہیں آپ، گائے بات کر رہی ہے، گائے بول رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں گائے بول رہی تھی، یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے، گائے نے بولا، گائے نے بات کی، اور میں اس کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اور ابو بکر ایمان رکھتے ہیں اور عمر ایمان رکھتے ہیں۔ بخاری کے الفاظ ہیں اس مجلس میں ابو بکر و عمر تھے نہیں، وہ موجود نہیں تھے اس مجلس میں، مگر نبی کو بھروسہ تھا میری زبان سے بات نکلی ہے، ابو بکر انکار نہیں کریں گے، عمر انکار نہیں کریں گے۔ یہ ابو بکر صدیق تھے، ان کو ایسے ہی صدیق نہیں کہا جاتا ہے۔ معراج کے واقعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اور صبح مشرکین کو جب خبر لگی کہ اللہ کے رسول ایسی ایسی بات کر رہے ہیں، ایک رات میں گئے بیت المقدس کی سیر کی، ساتوں آسمان کی سیر کی، وہ دوڑے سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے پاس آئے، ابو بکر آج تو تمہارے دوست نے ایسی بات کہی ہے کہ تم بھی سن کر کے مذاق اڑاؤ گے، کہہ دو گی تو بالکل غلط بات ہے، جھوٹ بات ہے۔ کہا بھائیو ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ کہا ان کا کہنا ہے کہ وہ رات میں گئے بھی بیت المقدس، ساتوں آسمان کی بات چھوڑ دو، صرف بیت المقدس تک کا معاملہ لے لو، ان کا کہنا ہے کہ وہ گئے بھی اور چلے بھی آئے، ہم کو جانے میں 1 مہینہ لگتا ہے، آنے میں 1 مہینہ لگتا ہے، جو سفر ہم 2 مہینے میں طے کرتے ہیں، تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے اور ہو کے چلے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا بھائی میں اپنے نبی کی تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات پر ایمان رکھتا ہوں، میرے نبی کہتے ہیں میرے پاس جبریل آتے ہیں، قرآن کی وحی اترتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، میں اپنے نبی پر ایمان رکھتا ہوں، جب میں اپنے نبی کے اوپر اترنے والے قرآن پر ایمان رکھتا ہوں تو یہ کون سی حیرت کی بات ہے، میرے نبی نے کہا ہے میں یقیناً اس کو سچ مانتا ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا اصل نام تھا عبداللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے، بچپن کے دوست تھے۔ دنیا میں دوستی کی اگر مثالیں قائم کی جائیں گی، دنیا میں اگر گہری دوستی کا نام لیا جائے گا تو محمد الرسول اللہ اور ابو بکر صدیق کی دوستی کو ضرور لکھا جائے گا۔ یہ وہ دوست تھے جو کبھی جدا نہیں ہوئے، اسلام کے پہلے بھی، نبوت کے پہلے بھی دونوں یار تھے، دونوں دوست تھے، نبوت کے بعد بھی دوست تھے، زندگی بھر دوست رہے، اور انتقال کے بعد بھی دونوں دوست ایک دوسرے کے پہلو میں دفن ہیں۔ دوستی کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ میرے نبی کسی کی اتنی پرواہ نہیں کرتے جتنی ابو بکر صدیق کی پرواہ کرتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے، اپنے کپڑے کا کونا پکڑ کے چلے آ رہے ہیں، چہرہ اترا ہوا لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ اما صاحبکم فقط غامر، دیکھو یہ کسی سے جھگڑا کر کے آئے ہیں، ان کا چہرہ بتا رہا ہے کسی سے جھگڑا کر کے آئے ہیں۔ دوست ہو تو ایسا ہو فیس ریڈنگ کر لے، چہرہ پڑھ لے، دوست ٹینشن میں ہے دوست سمجھ جائے، دوست جھگڑا کر کے آیا دوست سمجھ جائے۔ نبی نے کہا ابو بکر کسی سے لڑائی کر کے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے اور عمر بن خطاب سے کچھ بحث ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا، میں نے کچھ زیادہ برا بھلا کہہ دیا اور پھر مجھے شرمندگی ہوئی، میں نے عمر سے کہا مجھے معاف کر دو، عمر نے مجھے معاف نہیں کیا، مجھے افسوس اس بات کا ہے عمر مجھے معاف نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی جھگڑے بھی، بھائی صحابہ انسان تھے، جھگڑے تو ہوئے ان کے درمیان، مگر ان کے جھگڑے بھی ہمارے لیے عبرت اور نصیحت رکھتے ہیں۔ بھائی آج ہمارے یہاں کون ہے جو کسی سے جھگڑا کرنے کے بعد معافی مانگے؟ یہ 1 گز کی ناک لے کے ہم گھومتے رہتے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہے، ماں بیٹے سے ناراض ہے، بہن بھائی میں جھگڑا ہے، پڑوسی میں نفرت ہے، کوئی کسی سے معافی مانگتا ہے؟ ابو بکر عمر سے معافی مانگ رہے ہیں، عمر نے معاف نہیں کیا تو ابو بکر آ کے رونی صورت بنا کے نبی کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول عمر مجھے معاف نہیں کر رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ تمہیں معاف کرے اے ابو بکر۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندگی ہوئی کہ بھائی ابو بکر نے مجھ سے معافی مانگی، چلو مان لو انہوں نے کچھ سخت کلامی کر بھی دی، مجھ سے کچھ تیزا ہو گئی، گرما گرمی ہو گئی، مجھ سے معافی تو مانگی، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔
हजरत उमर को शर्मिंदगी हुई, हजरत अबू बकर के घर गए, पता लगा हजरत अबू बकर घर में नहीं है। अब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने जल्दी जल्दी अल्लाह के रसूल के पास आए। अब जब अल्लाह के रसूल के पास आए तो आके पहले सलाम किया, नबी को सलाम किया। अभी हजरत उमर ने कुछ कहा नहीं है, बस आके नबी को सलाम किया है। हदीस के अल्फाज है, बुखारी की रिवायत है, फजअल वजहुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतमअर, अल्लाह के रसूल का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। नबी का चेहरा गुस्से से लाल है, कोई देखे ना देखे, अबू बकर अपने नबी का चेहरा देख रहे हैं, अपने दोस्त का चेहरा देख रहे हैं। फजसा अला रुकबतैहि, हजरत अबू बकर घुटने के बल गिर पड़े। नबी का गुस्सा, नबी का चेहरा देखा, अपने घुटने के बल गिर पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह वल्लाहि कुन्तु अस्लम, अय अल्लाह के रसूल आप गुस्सा न करें, आप नाराज ना हो, अल्लाह की कसम गलती मेरी थी, जुल्म मैंने किया था, ज़्यादती मेरी तरफ से थी, उमर की गलती नहीं, गलती मेरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा हजरत अबू बकर ने यह बात की, अल्लाह की कसम गलती मेरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह बासनी इलैकुम फकुल्तुम कज़ब्ता, ऐ लोगों कान खोल के सुन लो, जब मुझे अल्लाह ने अपना नबी बनाया सारी दुनिया ने कहा मोहम्मद तुम झूठ बोल रहे हो, अकेला अगर कोई मेरे सपोर्ट में खड़ा होकर बोला कि तुम सच बोल रहे हो वो अबू बकर सिद्दीक है। सारी दुनिया ने मुझे झुटलाया, अबू बकर ने मेरी तस्दीक की। ववासानी बेनफ्सिही व मालिही, अपनी जान के जरिए, अपने माल के जरिए अबू बकर ने मेरा साथ दिया है। फहल अंतुम तारिकूली साहिबी, अल्लाह के वास्ते मेरे दोस्त को और मुझे हमारे हाल पे छोड़ दो। फहल अंतुम तारिकूली साहिबी, मुझे और मेरे दोस्त को हमारे हाल पे छोड़ दो, मेरे दोस्त को कभी नाराज मत करना। हजरत अबू दरदा कहते हैं, हदीस के रावी है, बुखारी की ये 3661 नंबर की रिवायत है। हजरत अबू दरदा कहते हैं फमा ऊज़िया बादहा, उस दिन के बाद किसी की मजाल नहीं थी कि अबू बकर को तकलीफ पहुंचाए। ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला तमाम गज़वात में नबी के साथ रहे। उहद के मैदान में एक ऐसा सीन भी आया, एक ऐसा मौका भी आया, दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया, सहाबा घबरा गए, मैदान छोड़ के भागने लगे। अल्लाह के नबी सहाबा को पुकार रहे, इलैया इबादल्लाह, इलैया इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो मेरी तरफ आओ, कहां जा रहे हो? ये जंग का मैदान है, बड़ी अफरा तफरी का माहौल है, दुश्मन ने पीछे से हमला कर दिया है, सहाबा किराम होश में नहीं है। उस नाजुक मौके पर भी नबी के साथ साबित कदम रहने वाले जो चंद लोग हैं उनमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। नबी ने हिजरत का हुक्म दिया सहाबा को, नबी ने कहा मदीना जाओ, मदीना सेफ है, मदीना चले जाओ। सारे सहाबा मदीना जा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक नहीं जा रहे हैं। अम्मा आयशा कहती है, बुखारी की रिवायत है, अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं जाऊंगा तो नबी के साथ जाऊंगा। अस्सुहबत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं आपके साथ जाऊंगा। 2 ऊंट खरीदे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, 4 महीना उन ऊंटों को खिलाया पिलाया, इंतजार में है कि ऑर्डर आ जाए, अल्लाह की तरफ से इजाजत मिल जाए तो मैं नबी के साथ हिजरत के सफर पे जाऊं। अम्मा आयशा कहती है, बुखारी की रिवायत है, एक दिन दोपहर का वक्त था, अल्लाह के रसूल आमतौर से हमारे घर सुबह आते थे या शाम को आते थे, दोपहर में नहीं आते थे। दोपहर में आए, आकर के दरवाजा खटखटाया, कहा अबू बकर एक बड़ी खास बात करना है, बड़ी अहम बात करना है, घर में कोई और तो नहीं है? कहा या रसूल अल्लाह कोई और नहीं है, मेरी बेटियां हैं, आयशा है, अस्मा है, 2 बेटियां हैं मेरी, और कोई नहीं है। कहा अबू बकर मुझे इजाजत मिल गई अल्लाह की तरफ से हिजरत करने। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने पहला सवाल किया, बे अबी अंत या रसूल अल्लाह, मेरे बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं अल्लाह के रसूल, मुझे आपके साथ जाना है कि नहीं जाना है? मुझे आपके साथ जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया अस्सुहबता, हाँ अबू बकर तुम मेरे साथ जाओगे। नबी ने सिर्फ इतना कहा, अबू बकर की आंखों से आंसू आ गए। अम्मा आयशा कहती है मैंने अपने बाप को खुशी से रोते हुए पहली बार देखा। हिजरत के सफर में हजरत अबू बकर को नबी के साथ जाने का मौका मिला। अल्लाह के नबी जब मक्का से निकले हिजरत करने के लिए तो बस ये अपने साथी, अपने दोस्त, अपने यार गार के साथ निकले। अच्छा एक बात बताओ भाई, अल्लाह को अपने नबी को बचाना था, अल्लाह ताला कोई तख्ते सुलेमानी का इंतजाम कर देता, अल्लाह के रसूल बैठते तख्ते सुलेमानी पर और 480 किलोमीटर का सफर 1 मिनट में तय कर लेते। अल्लाह के लिए तो मुश्किल नहीं था ना भाई। जो अल्लाह मेराज का सफर अपने नबी को बुराक पर करा सकता है, वो मक्का से मदीना का सफर भी 1 मिनट में करा सकता था। मगर नहीं, अल्लाह हर जगह मौजज़ा नहीं दिखाता है। अल्लाह कहीं कहीं अपने नबी को भी असबाब के जरिए सफर तय करवाता है। उम्मत को सबक दिया गया हिजरत के सफर में कि दीन कुर्बानी का नाम है। देखो तुम्हारे नबी कितनी कुर्बानी दे रहे हैं, तुम्हारे नबी हिकमत अपना रहे हैं। मक्का से मदीना का जो रास्ता है, नॉर्मल रास्ता है, अल्लाह के नबी ने उस रास्ते को छोड़ करके समंदर के किनारे का रास्ता अपनाया। जो यमन की तरफ से जो लंबा रास्ता है, लॉन्ग रूट है, वो रूट आपने अपनाया। अल्लाह के नबी ने बाकायदा एक आदमी को गाइड रखा, एक गैर मुस्लिम को गाइड रखा।
یہ پورا ایک ٹاپک ہے، ہجرت کا پورا سفر جو ہے بڑی نصیحت ہے اس میں۔ 3 دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے۔ غار ثور میں 3 دن رہے، اس لیے 3 دن رہے تاکہ مکہ والے کھوج کھوج کے تنگ آ جائیں کہ پتہ نہیں کہاں نکل گئے دونوں۔ اور یہ 3 دن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں رہے، تو حضرت ابو بکر کی پوری فیملی اس مشن میں نبی کے ساتھ تھی۔ حضرت اسما عورت ہیں، لڑکی ہیں، جوان لڑکی ہیں، اپنے گھر سے غار ثور تک کھانا لے کے جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ، وہ جاتے تھے شام کو مکہ والوں کی رپورٹ پہنچاتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا غلام عامر بن فہیرہ، وہ اپنی بکریاں لے کے جاتا تھا تاکہ عبداللہ بن ابی بکر کا جو سفر کر کے جو وہ جاتے تھے ان کے پیروں کے نشان کو بکریوں کے نشان سے مٹایا جا سکے، اور بکریاں لے کے جاتے تھے تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر تازہ تازہ دودھ پی لیں۔ تو یہ ہجرت کا پورا سفر نبی نے اکیلے نہیں طے کیا، ابو بکر صدیق نے طے کیا، اور غار ثور میں جو 3 دن رہے تو ابو بکر صدیق کی پوری فیملی اس مشن میں نبی کے ساتھ رہے۔ مدینہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدلا اور اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اور نبی جتنی محبت ابو بکر سے کرتے تھے مردوں میں، اتنی ہی محبت اور اس سے زیادہ محبت کرتے تھے اپنی تمام بیویوں میں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی سے پوچھا، حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا تھا رضی اللہ تعالیٰ، اے اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ای الناس احب الیک، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ نبی نے کہا عائشہ سے۔ حضرت عمرو بن عاص نے کہا یا رسول اللہ قلت من الرجال، مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ قال ابوہا، کہا کہ عائشہ کے باپ سے محبت ہے سب سے زیادہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں میرے بھائیوں جو نبی کی مراد سمجھتے تھے، بھائی نبی کیا کہہ رہے ہیں یہ سب جانتے ہیں، نبی کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ ابو بکر صدیق جانتے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ دن پہلے ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من سہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہو تو دنیا کی زندگی لے لو، دنیا کی دولت لے لو، دنیا کی نعمتیں لے لو، اور چاہو تو میری نعمتوں، میری آخرت کی نعمتوں کو لے لو۔ فاختار ما عنده، تو اللہ کے اس بندے نے دنیا کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے پاس جو نعمتیں رکھی ہیں ان کو چن لیا۔ ابھی نبی نے اتنا جملہ کہا تھا فبکا ابو بکر، سارے صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں نبی کا خطبہ، ابو بکر رو رہے ہیں، ابو بکر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فدیناک بآبائنا وامہاتنا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں بڑا تعجب ہوا، ہم نے کہا یہ بوڑھا عجیب آدمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام بات کر رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو۔ اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا، اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ علم والے تھے، وہ سمجھ گئے کہ رسول اکرم اپنی بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی خطبے میں فرمایا إِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، سب سے زیادہ اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے میرے اوپر اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر صدیق کا احسان ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، نبی کا خلیل اللہ ہے، نبی کا خلیل دنیا میں کوئی نہیں ہے، نبی کا خلیل اللہ ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، الا خلۃ الاسلام، مگر اسلام کی جو دوستی ہے وہ کافی ہے۔ لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، اے لوگوں سن لو، مسجد نبوی میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں، کھڑکیاں ہیں، سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، سب کی کھڑکیاں بند کر دی جائیں، سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کے گھر کا دروازہ اور ان کے گھر کی کھڑکی بند نہیں کی جائے گی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ بھئی ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، نبی کے بعد خلیفہ کون ہے؟ علی ہیں، اور وہ کہتے ہیں غدیر خم میں نبی نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ، میرا وارث، میرا وصی علی ہوں گے۔ میں نے کل اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ غلط بات ہے۔ غدیر خم کے خطبے میں رسول اکرم نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی، اہل بیت کی محبت پر لوگوں کو ابھارا،
मगर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की कोई बात नबी ने नहीं कही। अब आज मैं आपको एक अजीब बात बताने जा रहा हूं। नबी ने अपने बाद खलीफा कौन होगा क्लियर तो कभी नहीं बताया, इशारा दे दिया कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर सिद्दीक। आइए इशारा कैसे दिया, कुछ हदीसें देख लेते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अम्मा आयशा कहती हैं जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, और ये वो बीमारी थी जिसमें आपका इंतकाल हुआ, यानी मरजुल मौत में आप मुब्तला हुए, तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास आए कि अजान हो चुकी है, नमाज का वक्त है या रसूल अल्लाह आप चलिए। अल्लाह के नबी इस लायक नहीं थे, बीमार ज्यादा थे, तकलीफ ज्यादा थी। आपने कहा मुरू अबा बकरिन फलयुसल, ये मगरिब की नमाज जो है अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज जो पढ़ाई थी मगरिब पर, ये ऐशा के टाइम की बात थी। नबी ने कहा मुरू अबा बकरिन फलयुसल, जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। तो अम्मा आयशा कहती है मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल अबू बकर जो है वो बड़े नरम दिल आदमी है, बहुत जल्दी वो रोने लगते हैं। यकुम मकाम कयब की, अगर आपकी जगह मुसल्ले पर वो खड़े होंगे तो रोने लगेंगे, उनके लिए क़िरात करना मुश्किल हो जाएगा। नबी ने फरमाया जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। अम्मा आयशा कहती है मैंने फिर वही बात कही कि या रसूल अल्लाह किसी और को ये जिम्मेदारी दीजिए, मेरे वालिद के बस की बात नहीं, वो क़िरात नहीं कर पाएंगे, वो तिलावत नहीं कर पाएंगे। 3 मरतबा ऐसा हो गया, 4 मरतबा ऐसा हो गया, तो अल्लाह के रसूल ने गुस्से में फरमाया इन्नकुन्ना सवाहिबु यूसुफ, आयशा क्या तुम वही काम कर रही हो जो यूसुफ के जमाने की औरतों ने किया था? क्या कहना क्या चाहती हो? मेरा हुक्म है मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, जाओ अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हजरत अबू बकर ने लोगों को नमाज पढ़ाई। नबी की हयात में, नबी की मौजूदगी में, नबी के मुसल्ले पर अगर कोई चढ़ा तो अबू बकर सिद्दीक चढ़े। भाई अली की शान अपनी है, उमर की शान अपनी है, उस्मान की शान अपनी है, मगर नबी ने अपने दीन की सबसे अहम इबादत में अगर अपना जानशीन किसी को बनाया तो अबू बकर सिद्दीक को बनाया। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नबी की वफात के बाद सहाबा की मीटिंग बैठी और यह हुआ कि नबी के बाद खलीफा कौन होगा, तो हजरत उमर ने एक बात कही थी अफला नरज़ा लिदुनियाना मन रज़ियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना, क्या हम अपनी दुनिया के लिए उसे पसंद न कर लें जिसे नबी ने हमारे दीन के लिए पसंद कर लिया। नबी ने अबू बकर को हमारे दीन के लिए पसंद कर लिया, हम अपनी दुनिया के लिए अबू बकर को पसंद न करें। और एक और रिवायत बुखारी और मुस्लिम की अगर अपने सामने रखें तो नबी ने तो क्लियर इशारा दे दिया। अम्मा आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरजुल मौत में फरमाया उदई ली अबा बकरिन व अखाक की, ऐ आयशा अपने वालिद अबू बकर को बुलाओ और अपने भाई को बुलाओ, हत्ता अक्तुबा किताबन, मैं एक तहरीर लिख दूं, मैं एक किताब लिख दूं, फइन्नी अखाफ अन यतमन्ना मुतमन्निन, इसलिए कि मुझे डर है कि कल कोई तमन्ना करने वाला और आरजू करने वाला कोई आरजू न करे, और जबकि मैं और अल्लाह और मोमिनीन ये सब के सब अबू बकर के अलावा किसी और के ऊपर तैयार नहीं है। मैं और अबू बकर, अल्लाह और मोमिनीन ये अबू बकर के अलावा किसी और के लिए तैयार नहीं। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। बुखारी और मुस्लिम की एक और रिवायत है, अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ गुफ्तगू की, कोई किसी मामले में बात की। उसके बाद उस औरत ने कहा कि अराईत या रसूल अल्लाह इल्लम अजिदका, ऐ अल्लाह के रसूल ये बताइए कि अगर कभी मैं आऊं और आपसे मुलाकात ना हो, आप दुनिया से तशरीफ लेके चले जाएं, आपका इंतकाल हो जाए, आपके बाद अगर मैं आऊं तो मैं किससे मिलूं? तो नबी ने फरमाया इल्लम तजदीनी फाती अबा बकरिन, अगर मुझसे मुलाकात ना हो तो अबू बकर से मुलाकात करना। ये अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। भाई एक होता है नेकी करना और एक होता है नेकी के मैदान में सबसे आगे रहना। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नेकी के मैदान में सबसे आगे, सबसे पहले सब में रहने वाले आदमी थे। ग़ज़वे तबूक का मौका है, बड़ी गुर्बत का आलम है, बड़ी परेशानी का आलम है। अल्लाह के नबी सहाबा से कहते हैं इस लश्कर की तैयारी में आप लोग अपना अपना ताउन करें, मैं जन्नत की जमानत देता हूं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर जाते हैं और अपना आधा माल इकट्ठा करते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आते हैं और रसूल के कदमों में लाके रख देते हैं। अल्लाह के रसूल कहते हैं मां अबक़ैत ले अहली, ऐ उमर घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो? कहा या रसूल अल्लाह आप फिक्र ना करें, आधा लेके आया हूं, आधा छोड़ के आया हूं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं और वो भी अपना जो भी माल लेके आते हैं वो रसूल के कदमों में रख देते हैं। प्यारे नबी पूछते हैं कि अबू बकर, उमर तो आधा लेके आए, आधा छोड़ के आए, तुम क्या घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए कि नहीं आए? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलुहु, ऐ अल्लाह के नबी मैं अपने घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करके आया।
میں کچھ چھوڑ کے نہیں آیا ہوں, سب لے کے آیا ہوں. آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے, آج میں مال بچا کے کیا کروں گا؟ میں جھاڑو لگا کے آیا ہوں, گھر میں کچھ نہیں ہے. اللہ کافی ہمارے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہیں. ہمیں مال سے بڑھ کر کے اپنے دین کی محبت مطلوب ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتے ہیں کہ اے عمر, اے ابو بکر, عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا, عمر تجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ ابو بکر صدیق ہے. اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں, نبی نے کہا من اصبح منکم اليوم صائما, کوئی آج نفل روزہ ہے کیا تم میں سے؟ کسی اور کا ہاتھ اٹھا, اس کے پہلے ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا, یا رسول اللہ میں روزہ ہوں, آج نفلی روزہ رکھا ہے میں نے. نبی نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا, آج کسی غریب کو کسی نے کھانا کھلایا ہے؟ یا رسول اللہ, ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا, میں نے کھانا کھلایا. پھر نبی نے پوچھا من عاد منکم مریضا, کسی بیمار کسی مریض کی عیادت کسی نے کی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے ایک مریض کی عیادت کی. من شہید منکم الجنازۃ, آج کسی نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا, یا رسول اللہ میں نے جنازے میں شرکت کی. نبی نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ, یہ بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں, روزہ رکھنا, غریب کو کھانا کھلانا, بیمار کی عیادت کرنا, مسلمان کے جنازے میں جانا, یہ بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں. اگر کسی کے اندر اکٹھا ہو جائیں تو وہ جنتی ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جو نماز کا پابند ہے وہ نماز والے دروازے سے جنت میں جائے گا, جو روزے کا پابند ہے وہ ریان والے دروازے سے جنت میں جائے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ, کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ کمال عطا فرمائے, یہ درجہ دے کہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کو انٹری دی جائے؟ نبی نے فرمایا کہ ہاں, اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں. وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ, اور مجھے امید ہے کہ اے ابو بکر تم انہی لوگوں میں سے ہو. نبی کی وفات ہوئی, صحابہ پریشان ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو ہوش گواں بیٹھے, کہتے نہیں میرا نبی دنیا سے جا نہیں سکتا. اللہ کے نبی گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ گئے تھے, کوہ طور پہ گئے تھے, 40 دن کے بعد آئے تھے, میرے نبی بھی آئیں گے, اور جو لوگ آج کہہ رہے ہیں نبی کی وفات ہو گئی ان کی گردن مار دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کے یہ الفاظ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آتے ہی سیدھے اللہ کے رسول کی حجرے میں داخل ہوئے. اللہ کے رسول کا جسد مبارک, آپ کا کی باڈی, آپ کا جسم جو ہے, جسم اطہر, وہ لیٹا ہوا ہے. اللہ کے نبی کی پیشانی کو چومتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. اللہ تعالیٰ 2 موت آپ کے اوپر اکٹھا نہیں کرے گا. اللہ سب کو ایک موت دیتا ہے, وہ موت آپ کو آ چکی. اس کے بعد مسجد میں آئے, ممبر کے بغل میں, ممبر کے پہلو میں کھڑے ہوئے, خطبہ دیا. تاریخ میں کچھ خطبے ایسے ہیں جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں. اس میں ایک یہ خطبہ ہے جو ابو بکر صدیق نے دیا تھا نبی کی وفات کے موقع پر. اس خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی جو غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی. غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑ گئی کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے, اللہ کے رسول قتل ہو گئے, تو صحابہ میں افراتفری مچ گئی. بعض صحابہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے, جب نبی چلے گئے تو ہم لڑ کے کیا کریں گے. تو اس موقع پر سورہ آل عمران کی وہ آیت اتری تھی کہ وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہے. قد خلت من قبلہ الرسل, ان کے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں. افہم ماتا, اگر ان کی وفات ہو جائے, او قتلا, یا وہ شہید ہو جائیں, انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے, مرتد ہو جاؤ گے, اسلام چھوڑ دو گے؟ یہی آیت تھی. ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی اور کہا کہ اے لوگو, اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ زندہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو آپ تو دنیا سے چلے گئے, انتقال ہو گیا, آپ کی وفات ہو گئی, موت آ گئی آپ کو. بڑی صاف ستھری بات ہے, بڑی ٹو دا پوائنٹ بات ہے, حضرت ابو بکر نے سامنے رکھ دی. جو صحابہ تھوڑے بہت شک میں تھے, کنفیوژن میں تھے, ڈاؤٹ میں تھے, سارے صحابہ کا شک دور ہو گیا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں زمین پر گھٹنے کے بل گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں. صحابہ نے نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا, اور کوئی روایت ایسی نہیں ملتی ہے کہ کسی نے اس فیصلے سے انکار کیا ہو. سیدنا علی کے بارے میں ایک روایت ہے بخاری کے اندر کہ انہوں نے وقتی بیعت نہیں کی, 6 مہینے کے بعد بیعت کی. ممکن ہے ان کی کچھ شکایتیں رہی ہوں, لیکن 6 مہینے کے بعد حضرت ابو بکر حضرت علی کے درمیان ملاقات ہوئی. بخاری کی روایت ہے, حضرت علی نے اپنی شکایت رکھی, حضرت ابو بکر نے ان کی شکایتوں کو دور کیا. دوستوں کی طرح دونوں ملے, دونوں نے ایک دوسرے کی خوبیوں کا اعتراف کیا, اور سب کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی. اب کوئی کہتا رہے کہ نبی کے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہیں, علی نے تو ابو بکر کو خلیفہ مان لیا.
علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اور ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ تو نہیں رکھتے نعوذ باللہ کہ انہوں نے دکھانے کے لیے کیا ہو, دل میں کچھ رہا ہو اور دکھانے کے لیے. یہ علی جیسے بہادر اور شجاع سے ہم ایسی امید نہیں رکھتے. جو علی کے دل میں ہے وہ علی کی زبان پہ ہے. 2.5 برس حضرت ابو بکر خلیفہ رہے, تقریباً 2.5 برس, 2 سال 7 مہینے. لیکن یہ 2 سال 7 مہینے بڑے مشکل کا وقت تھا. نبی کا انتقال ہوا, جھوٹے نبی پیدا ہو گئے. اسود انسی یمن میں, مسلمہ کذاب, ایک عورت بھی پیدا ہو گئی, بہت سارے جھوٹے نبی پیدا ہو گئے. پھر کچھ لوگوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے. اللہ کے نبی موجود تھے, زندہ تھے, باحیات تھے, ان کو زکات دیتے تھے. نبی چلے گئے, زکات ختم ہو گئی, زکات نہیں دیں گے ہم. کچھ لوگ مرتد ہو گئے, نبی کا انتقال ہوا, اسلام چھوڑ دیا, دوبارہ کافر ہو گئے. یہ سارے فتنے ہیں. نبی نے اپنی وفات کے پہلے حضرت اسامہ ابن زید کی کمانڈ شپ میں ان کو کمانڈر بنا کے ایک لشکر تیار کیا تھا, حکم دیا تھا اس کو جو ہے رومی حکومت سے, رومی فوج سے لڑنے کے لیے اس لشکر کو بھیجا جائے. حالات بڑے نازک تھے, صحابہ نے رائے دی کہ اس لشکر کو ان حالات میں نہ بھیجا جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میرے نبی نے اپنی وفات کے پہلے اس لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دیا, میں روک نہیں سکتا. اس لشکر کو روانہ کیا جائے. مدینہ کی حفاظت ابوبکر صدیق کرے گا. اس مشکل وقت میں لشکر کو روانہ کر دیا گیا. اب اس کے بعد حضرت ابوبکر نے اگلا جو اسٹیپ لیا, جو لوگ زکات نہیں دے رہے ہیں ان سے کہا جائے گا زکات دو, نہیں دیتے ہو تو ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فیصلے کے خلاف ہو گئے. کہا کہ ابوبکر صدیق بڑا نازک وقت ہے, مدینہ سیف نہیں ہے, آس پاس دشمن طاقتیں ہیں, آپ اگر زکات لوگ نہیں دے رہے ہیں ابھی نظر انداز کیجئے, بعد میں دیکھا جائے گا, ابھی ان سے جنگ مت کیجئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اے عمر کان کھول کے سن لو, نماز اور زکات میں جو فرق کرے گا ابوبکر اس سے جنگ کرے گا. فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ, زکات مال کا حق ہے. وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. اگر یہ نبی کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتے تھے اور آج نہیں دے رہے ہیں تو میں لڑوں گا ان سے. علماء کہتے ہیں اللہ نے اپنے دین کی حفاظت 2 لوگوں کے ذریعے کروائی ہے. ایک نبی کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کروائی ہے. جب ہر طرف ارتداد کا فتنہ تھا, لوگ مرتد ہو رہے تھے, جیسے آج کل ایک فتنہ چل رہا ہے ہمارے بیچ میں, مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلم لڑکے اپنے جال میں, محبت کے عشق کے جال میں پھنسا کے مرتد بنا رہے ہیں, اور ہماری آنکھوں کی پٹی ابھی اتر نہیں رہی ہے. ہم یہی خوش فہمی کے شکار ہیں, ہماری لڑکی تو جا رہی ہے, نقاب میں جا رہی ہے, ماشاءاللہ پردے میں جا رہی ہے. یہ پردے کے پیچھے کی حرکتیں آپ کو معلوم نہیں ہیں. مرتد ہو رہی ہیں مسلمان لڑکیاں. شبانہ, رضوانہ, شاہانہ مسلم نام ہے. 78 لڑکیوں نے باقاعدہ رجسٹریشن کروایا ہے کورٹ میں جا کر کے غیر مسلموں سے شادی کی. اور ایک تنظیم تو اعلان کر چکی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو باقاعدہ پیسہ دیں گے کہ تم لاؤ مسلم لڑکیوں کو بہو بنا بنا کے. لوگ ہمارے دین تک پہنچ چکے ہیں, ہمارے ایمان تک پہنچ چکے ہیں, ہماری عزت و آبرو تک پہنچ چکے ہیں. اور اب ابھی بھی اگر ہمیں فکر نہیں اور ہم سوئے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائی. یہ دنیا کے سب سے بڑے فتنوں میں ایک فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ. کوئی مرتد ہو جائے مسلمان کی سوسائٹی میں, کوئی اسلام چھوڑ دے, مرتد ہو جائے, اس سے بڑا کوئی کرائم نہیں ہے. اسلامی حکومت میں مرتد کی سزا سزائے موت ہے. حالانکہ اسلام تو بڑا نرمی والا دین ہے. اسلام تو کہتا ہے دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے, مگر کوئی مسلمان ہو کر کے مرتد ہو جائے اسلام اس کی پرمیشن نہیں دیتا. آپ غیر مسلم ہیں, اسلام قبول نہیں کر رہے, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, مت کیجیے, آپ اپنے دھرم کا پالن کیجیے. اسلام آپ سے لڑے گا نہیں, جنگ نہیں کرے گا. لیکن آپ ایک اسلامی حکومت کے اندر رہیں اور اسلام کو چھوڑ دیں, مرتد ہو جائیں, اس کی پرمیشن نہیں ہے. آپ کو قتل کر دیا جائے گا. یہ بڑی خطرناک جرم ہے یہ مرتد. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی مدد 2 لوگوں کے ذریعے کی. ایک مرتد ہونے والا جو فتنہ تھا, ارتداد کا فتنہ, اس میں ابوبکر صدیق نے دین کو بچایا. اور ایک فتنہ جہمیہ کا فتنہ تھا. قرآن کے بارے میں ایک فتنہ پیدا ہوا کہ بھئی قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے, قرآن اللہ کی مخلوق ہے. یہ ایک فرقہ پیدا ہوا تھا جہمیہ, اس نے یہ فتنہ شروع کیا. اور اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2.5 سال کے دور خلافت میں بڑی مشکلات دیکھی میرے بھائی. اما عائشہ کہتی ہیں کہ فلو نزل بالجبال الراسیات ما نزل بابی لحاظها. میرے والد کے اوپر جو پریشانیاں آئیں, جو چیلنجز آئے, بڑے بڑے پہاڑوں پر بھی وہ چیلنج آئے ہوتے تو پہاڑ چور چور ہو جاتے. میرے والد نے بڑی حکمت سے ان مسائل کو
से उन्होंने निपटा और उन मसाइल का सामना किया उन्होंने। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा। भाई दोस्त जो होता है ना, दो लोग जब दोस्त होते हैं तो कहा जाता है अलमरउ अला दीन खलील ही, आदमी अपने दोस्त के जैसा होता है, जैसा दोस्त होता है वैसा हमारा स्वभाव, हमारी तबीयत, हमारा अखलाक हो जाता है। अबू बकर नबी के दोस्त थे, नबी के जो अखलाक थे, नबी की जो सीरत थी, नबी के बाद नबी की सीरत और नबी की अखलाक सबसे ज्यादा अगर किसी के अंदर पाए गए तो अबू बकर सिद्दीक में पाए गए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का छोड़ के हबशा जाने लगे, हिजरत करके जाने लगे। रास्ते में उनका एक पुराना दोस्त मिल गया, उसका नाम था इब्नु दगना। ये अपने कबीले का सरदार था, कबीले कारा का सरदार था ये। इसने कहा अबू बकर कहां जा रहे हो? ऐना तुरीद या अबू बकर, अबू बकर कहां जा रहे हो? कहा कि भाई मक्का में रह के नमाज पढ़ना मुश्किल है, मक्का में रह के कलमा पढ़ना मुश्किल है, मेरी कौम मुझे रहने नहीं देती, मैं मक्का छोड़ के हबशा जा रहा हूं ताकि कम से कम अपने रब की इबादत तो सुकून से कर सकूं। तो इब्ने दगना ने जो जवाब दिया, बुखारी के अल्फाज है, कहा कि ऐ अबू बकर इन मिस्लक ला यखरुज वला युखरज, तेरे जैसे लोगों को निकाला नहीं जाता है, तेरे जैसे लोग इस लायक नहीं है कि उनको निकाल दिया जाए। ऐ अबू बकर तू तो वो आदमी है, तुक्सिबुल मादूम, तू तो बेसहारों को सहारा देता है, व तसिलुर रहीम, तू तो रिश्तेदारों के साथ भलाई करता है, व तहमिलुल कल, तू तो लोगों का बोझ उठाता है, व तुकरी ज़ईफ, तू तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करता है, व तुईनु अला नवाइबिल हक, तू तो हक के रास्ते में लोगों की मदद करता है, तेरे जैसे आदमी को निकाला नहीं जाता है। एक अजीब बात आपको बताऊं कि यहां इब्ने दगना ने हजरत अबू बकर के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, सेम यही अल्फाज हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब अल्लाह के रसूल के ऊपर पहली वही नाजिल हुई थी गारे हिरा के अंदर और अल्लाह के रसूल घबराए घर आए थे, तो हजरत खदीजा ने तसल्ली देते हुए नबी से यही कहा था कि ऐ मेरे नबी, आप बेसहारों को सहारा देते हैं, आप रिश्तेदारों के साथ भलाई करते हैं, आप लोगों का बोझ उठाते हैं, आप हक के रास्ते में लोगों की मदद करते हैं, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा, आपके मिशन को नाकाम नहीं। तो जो सिफात अबू बकर की थी वही सिफात नबी की थी। तकरीबन 63 साल की उम्र में सोमवार के दिन 22 जुमादुल ऊला सन 13 हिजरी को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई। वफात के पहले उनकी बेटी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनसे मिलने के लिए आई। बाप की तबीयत खराब है, बाप से मिलने के लिए आई है। बेटी की शक्ल देखी वालिद ने, कहा बेटा एक बात बता, रसूल के कफन में कितने कपड़े थे? भाई हमारे यहाँ लोग मरने के टाइम बच्चों से प्रॉपर्टी की बातें करते हैं, लोग जमीन जायदाद की बात करते हैं, क्या छोड़ के जा रहा हूं, क्या लेके जा रहा हूं, क्या दे के जा रहा हूं, इसकी बात करते हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हैं, मौत का टाइम है, आखिरी टाइम है, बेटी से सवाल कर रहे हैं बेटी नबी के कफन में कपड़े कितने थे? हमें इसकी कोई परवाह नहीं होती, हमारे कफन में कितने कपड़े होंगे, हमें कैसे दफनाया जाएगा, हमारे मरने के बाद तीजा होगा, 40वां होगा, बरसी। भाई लिखवा के जाओ, वसीयत करके जाओ, वसीयत करके जाओ मेरा जनाजा कोई बिदअती ना पढ़ाए, वसीयत करके जाओ मेरा जनाजा वो पढ़ाए जो सूरह फातिहा पढ़े, वसीयत करके जाओ मेरे मरने के बाद मेरे घर की औरतें चिल्ला चिल्ला के न रोएं, वसीयत करके जाओ मेरे मरने के बाद मेरे घर में तीजा ना किया जाए, वसीयत करके जाओ कि मेरा कफन दफन सुन्नत के मुताबिक हो। हम तो वसीयत करते हैं जमीन की, जायदाद की, प्रॉपर्टी की। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा बेटी रसूल के कफन में कितने कपड़े थे? अम्मा आयशा ने कहा अब्बा जान 3 कपड़े थे, 3 चादर थी, सफेद चादर थी, कॉटन की चादर थी। कहा कि 2 चादर है मेरे पास और एक जो है बीमारी के आलम में जो इजार पहने हुए थे, जो लुंगी पहने हुए थे, जो चादर पहने हुए थे, का एक इस चादर को रहने देना, 2 चादर और शामिल कर देना। अम्मा आयशा ने देखा कि पुरानी सी चादर है, दाग वगैरह भी लगे हैं। कहा कि अब्बा जान आप फिक्र मत कीजिए, हम नए कफन में आपको कफनाएंगे, ये पुराने कपड़े में आपको नहीं कफनाएंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा बेटी इन्नल हय्या अहक्कु बिल जदीद, नया कपड़ा जिंदे को पहनाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, मरने वाले को, मुर्दा को नया कपड़ा पहनाने की क्या जरूरत है? इन्नमा हुआ लिल मोहला, नया पहनाओ चाहे पुराना पहनाओ, मिल जाना तो मिट्टी में है, उसे तो मिट्टी में खत्म हो जाना है। उसके बाद पूछा बेटी आज दिन कौन सा है? कहा सोमवार का दिन है। कहा नबी का इंतकाल किस दिन हुआ था? कहा सोमवार को हुआ था। कहा कि काश मेरी मौत आज हो जाए, कम से कम मेरे दुनिया से जाने का दिन तो वो हो जो रसूल का दिन था। शाम होते होते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया से चले गए और अपने यार गार के साथ अपने दोस्त के पहलू में दफन किए गए। ये अबू बकर सिद्दीक हैं, अल्लाह इनसे राजी हो। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, हम इनकी सीरत को समझें, इनके नक्शे कदम पे चलें। रब्बुल आलमीन हमें भी अपने दिल में
دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں توفیق دے صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی عظمت کا جو یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہے یہ حسن و خوبی کے ساتھ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔